Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This revolution is being televised. I don't know for how long, but it feels great. جی سوال پوچھ رہے تھے آپ. ایک تو یہ کہ جیسے بھائی نے بات کی کہ ہم لوگوں کو گھر میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا جاتا. تو میرا پرسنلی بلیف یہ ہے اینڈ آئی وانٹ یور کمنٹ اوور اٹ کہ حقوق اللہ ہی اصل میں حقوق العباد ہیں. اگر آپ اچھے نمازی ہوں گے تو آپ کی نظر میں حیا ہوگی. اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اگر آپ حج کر رہے ہیں تو آپ یونٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو میرا پرسنلی بلیو یہ ہے کہ حقوق اللہ ہی اصل میں حقوق العباد کی بنیادیں رکھتے ہیں. بات گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے جو آپ مین پوائنٹ مس کر رہے ہیں, انسان سازی کا, کردار سازی کا. ڈیٹے چینج کر دینے سے, اسلامک کیلنڈر پہ آ جانے سے کوئی اچھا آپ کا کنیکشن ہی انسان بن جائے گا مسلمانوں سے, لیکن ایونچویلٹی غالباً یہی ہوگی. ایونچویلٹی جب آپ کے پاس وہ لوگ ہوں گے جو کہ یہ ڈیسیجن لے سکیں گے, جن کے اندر کردار اتنا پکا ہوگا, جن کے سارے باقی اعمال سب اچھے ہوں گے, تو پھر وہ 10,000 بندہ بیٹھ کے کہے جی اب ہم 27 رمضان کو یہ آزادی منانا چاہتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے ہاف کوکڈ آئیڈیاز ہیں, اس ٹائپ کے آئیڈیاز یہ آلموسٹ ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز وٹ دے ڈو از دے اسٹے یو اوے فرام دا ریئل گول. حکیم صاحب بھی اس کے اوپر کچھ ایڈیشن کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, کہ یہ جو نماز ہے آپ کو فحاشی سے, برائی سے, ان چیزوں سے روکتی ہے. مگر یہ کیا وجہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا بھی سنتا ہوں. حقوق اللہ ہی ہے نا دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ سے نسبت تعلق اپنا قائم کر رہے ہیں آپ, لیکن پھر دعائیں سن بھی نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حقوق العباد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں تو قبول کروں گا, لیکن تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے. تم نے کسی سے رشوت نہ لی ہو, کسی کا رزق مارا نہ ہو, کسی کے پیسے نہ دبائے ہوئے ہو, کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کیا ہوا ہو, بیت المال کے مال میں خیانت نہ کی ہو, جو رسپانسبلٹی میں نے تمہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادات قبول نہیں کرتا اگر انسان اللہ کے بندوں کے معاملات میں ظلم کرتا ہو. وہ کہا گیا ہے ہم کو کہ کرو مہربانی اہل زمین پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ وہ کرے گا کہ جو آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہو. کلمہ طیبہ, نماز, کلمہ طیبہ کو تو خیر ہمارا آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ مقصود نہیں ہے, مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک روحانی تعلق. اور جس تعلق کے نتیجے میں آپ صادق اور امین بنتے ہیں, جس تعلق کے نتیجے میں آپ مرد مومن بنتے ہیں, جس تعلق کے نتیجے میں آپ میں وہ کردار پیدا ہوتا ہے کہ خدا آپ سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. قہاریو, غفاریو, قدوسیو, جبروت بنتے ہیں آپ, قاری نظر آتے ہیں, حقیقت میں ہے قرآن. یہ کردار بنتا ہے. اگر کسی کے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کیونکہ حضور نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا. وہ اس وجہ سے کہ وہ باقی معاملات میں حرام کام کر رہے ہیں, کسی کو دکھ دے رہے ہیں, کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں, کسی کو تنگ کر رہے ہیں, ہمسائے پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی. وہ کہتا ہے تمہیں قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا, اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ, اللہ سمد ہے, بے نیاز ہے. پیار جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ ہی کنڈ کیئر لیس, کہ میں کیسی نمازیں پڑھ رہا ہوں, کہاں ہاتھ باندھ مار کر رہا ہوں, ہاتھ میں نے کدھر باندھے ہوئے, میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. اگر میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہا ہوں, حرام کام کر رہا ہوں, ناپاک کام کر رہا ہوں, تو حقوق اللہ کو لیڈ کرنا چاہیے حقوق العباد کی طرف. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے حقوق تو پورا کر رہا ہوں اچھی طرح, لیکن اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے نہیں کر رہا. اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ کمپیٹیبل, ہو نہیں سکتا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بچے ایک کچی مٹی ہوتے ہیں نا, ہمیں اس شکل میں ڈھال لیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ایج پہ. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ میٹرک کے لڑکے کو یہ پتا ہے کہ 20 آیتیں یاد کر لیں تو میرے اتنے نمبر آ جائیں گے. اس کو ان کا مطلب تک نہیں پتا, ان کے ایسنس تک نہیں پتا, وہ کس مقصد کے لیے اس کو پڑھائی جا رہی ہیں اس کو وہ تک نہیں پتا. ایک انگریز نے 1947 میں کہا تھا کہ ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں لیکن ایک ایسا غلامی کا نظام دے کے جا رہے ہیں کہ جو تمہیں ہمارا غلام صدیوں تک رکھے گا, اور وہ یہی نظام تعلیم ہے. اس بارے میں بالکل ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں اس بات سے. زید صاحب اس بات پہ بالکل بیٹا وہی بات کہ دیکھو, انسان, آزاد انسان وہ نہیں ہوتا جس کو آپ جیل سے باہر نکال دیں. دنیا کے جتنے آزاد انسان ہیں وہ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں. علامہ اقبال بھی اسی انگریزوں کے نظام سے نکلے تھے نا, آکسفورڈ, کیمبرج میں جا کے اور ہائیڈلبرگ میں جا کے پڑھے تھے, مغربی فلسفی پڑھی تھی. مرد آزاد کیسے ہو گئے؟ قائد اعظم بھی تو اسی سسٹم سے پڑھ کے نکلے تھے نا. ان سے بڑا تو انگریز کوئی نہیں تھا وہاں پہ. جو دیسی لوگ تھے ان میں سب سے بڑا انگریز تو قائد اعظم تھے. باقی جتنے بھی تھے, نہرو اور گاندھی, ان کو تو دھوتی ہوتی پہنتے تھے, ان کو تو کپڑے بھی ان کے عجیب سے تھے. تو وہ قائد اعظم سے بڑا انگریز تو کوئی نہیں.
لیکن مرد آزاد کس طرح بن گئے وہ؟ پاور آف آئیڈیالوجی. یہی قائد اعظم نے اوپنلی اکنالج کیا کہ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے والے وہ علامہ اقبال, اور آج ہم نے وہی کیا جو علامہ اقبال نے ہمیں کرنے کو کہا تھا. دیکھو بچوں, دی اوریجنل تھنکر از دا فری مین, اور ہم آپ کو یہی انوائٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو غلام نہیں بنانا چاہتے, ہم آپ کو فالوور نہیں بنانا چاہتے. وی آر انوائٹنگ یو ٹو اقبال فار ون سمپل ریزن, بی دی اوریجنل تھنکنگ فری مین, جو اپنے راستے خود نکال سکے, جو خود کلچر کریٹر ہو, خود رول ماڈل ہو, اوریجنل ریسرچ کرے, اوریجنل آرٹیکلز لکھے, اوریجنل پیپرز ہو, اوریجنل ڈاکٹرنز ہو, اوریجنل آئیڈیالوجی ہو, جس کی فاؤنڈیشن قرآن و سنت پہ ہو. ہمارے بزرگوں نے جو 1000 سال پہلے جہاز ایجاد کر لیا تھا, اور اینالاگ کمپیوٹر اور روبوٹکس ایجاد کیے تھے, اور کیمسٹری اور فزکس اور ایسٹرونومی میں کام کر کے دنیا کے ہیمسفیئر کا سرکمفرنس معلوم کر لیا تھا, وہ اتنا اوریجنل کام تھا کہ اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں کبھی کیا نہیں گیا تھا. اس سارے اوریجنل کام کی فاؤنڈیشن ان کی اسپرچول تھی, قرآن سے سیکھا تھا سب کچھ انہوں نے. ایوری ٹیکنالوجی they learned was from قرآن. تو ہم یہی بار بار, اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. یو وانٹ دا اوریجن آف لائف, انڈرسٹینڈ اینڈ ریکگنائز ہو یو آر. کس کے بچے ہو تم, کس کی اولادیں ہو تم, تمہارے اصل کیا ہے, تمہاری ایسنس کیا ہے, اللہ نے تمہارے اندر کیا فورسز رکھی ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمہارے زمان بڑے جو تھے ہمارے, وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کے, تم خوار ہو تارک قرآن ہو کے. ان کو اللہ نے عزت اس لیے دی تھی کہ قرآن ان کی بیڈ سائڈ بک تھی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ قرآن سے ریفرنسز لیا کرتے تھے. اور تم اس لیے رسوا ہوتے ہو کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا. ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم قرآن کے ترجمے پڑھتے ہیں, تفسیریں پڑھتے ہیں. ٹرائی جب ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہو, اسپینڈ 6 months, آپ کو قرآن کی بیسک عربک سمجھ میں آنے لگے گی. ریڈ قرآن ان عربک, دیکھو عربی میں کس طرح نازل ہوتا ہے آپ کے اوپر وہ. اور اگر قرآن کو ٹرانسلیشن بھی پڑھنی پڑے تو لٹرل ٹرانسلیشن لو, جس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے, اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو آپ کے وجود پر نازل کیسے کرتا ہے. ترجمہ جب آپ پڑھتے ہو کسی کا, گائیڈنس کے لیے, ہیلپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ترجمہ نازل نہیں کیا, اللہ نے عربی میں قرآن نازل کیا ہے. اور اس قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ قیامت تک وہی آیتیں نئے مفہوم, نئے معنی, نئے میننگ نکالتی رہیں گی. سو میک قرآن یور بیڈ سائڈ بک. یقین کرو اس کے علاوہ کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. اور جب تک قرآن مشکل لگتا ہے, اقبال کو اپنی بیڈ سائڈ بک بنا لو. یہ ممکن نہیں ہے کہ اقبال آپ کو میجیکلی انفلوئنس کر کے آپ کو ٹرانسفارم نہ کر دے. آپ کا ظاہر دیکھنے میں ایسے ہی رہے گا, اندر سے ایک ڈیڈ, ایک مایوس, ایک افسردہ بچہ تبدیل ہو کے صلاح الدین ایوبی بن جائے گا, نور الدین زنگی بن جائے گا, اللہ پرسلان بن جائے گا. یو ول ہیو دیٹ فورس ان یو ٹو چینج دی امپاسبل, اینڈ یو ول ڈو دیٹ. I can see the change happening in these guys also, the way it's happening around us, all around us. We're going to take a break. We'll come back and we'll continue.